سب تمہارا کرم ہے آقا کی بات اب تک بنی ہوئی ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ برج میزان، سٹار لبرا۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے جو دو اہم باتیں ہمیشہ بتاتا ہوں کہ آپ کے سٹار کا صدقہ اور پڑھائی ویڈیو کے لاسٹ میں موجود ہے، لازمی دیکھ لیجئے گا۔ نمبر 2، میں جو ہورس کو بتاتا ہوں یہ عام لوگوں کے لیے ہوتا ہے۔ جن لوگوں پر جادو ٹونے کا مسئلہ ہوگا، ستاروں کی بندش کی پرابلم ہوگی، ان لوگوں کے حالات یہ اکثر مختلف ہوں گے۔ تو سب سے پہلے بات کرتے ہیں بزنس مین حضرات کی۔ آپ کے لیے یہ مہینہ انشاءاللہ تعالی بہتر ثابت ہوگا۔ کاروبار میں ترقی ملنے کے چانسز ہیں اس مہینے کے اندر آپ کے۔ اوورآل اگر ایک ریشو دوں تو آپ کے کاروبار جو اس وقت جو موجود ہے اس کے اندر کم سے کم بھی 20 سے 25% کی بڑھوتری ہوگی، تو اس کو بہتر کہا جا سکتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو اللہ کی ذات کرم کرے گی انشاءاللہ۔ جو لوگ نوکری پیشہ ہیں، نوکری کرتے ہیں، آپ کے معاملات کے اندر اس مہینے نقصان ہونے کے چانس ہیں۔ بہت زیادہ آپ کے انٹرفیئر کرنے کی وجہ سے یا پھر بہت زیادہ اس کام کے اندر لوگوں کے باتوں کے اندر آنے کی وجہ سے ہی آپ کو نقصان ہوگا، تو اس چیز سے ذرا پرہیز کیجیے گا، ورنہ نوکری جانے کے الٹا چانس ہے۔ ورنہ اوورآل آپ کے جو بات کی جائے تو یہ ایک نارمل مہینہ ہوگا، کوئی خاص امپرومنٹ نہیں ہوگی۔ جو لوگ نیا کاروبار کرنا چاہتے ہیں آپ کے لیے مہینہ بہت بہترین ہے۔ اللہ کو یاد کر کے کاروبار شروع کریں، شراکت میں نہ کیجیے گا، اس کے اندر آپ کو نقصان ہونے کے چانس ہیں۔ ٹھیک ہے، تو اپنے پیسوں سے کام کریں، انشاءاللہ تعالی اللہ کی ذات ضرور کرم کرے گی۔ جو لوگ نوکری کی تلاش کے اندر ہیں آپ کے لیے مہینہ انشاءاللہ تعالی بہتر ثابت ہوگا۔ نوکری ملنے کے چانس آپ کے تقریباً جو ہے 60% تک ہیں، اور یہ ایک بہت اچھی ریشو ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے، اپنے رب کو یاد کر کے نکلیں گھر سے، انشاءاللہ تعالی میرے مالک نے کرم کیا آپ کو نوکری ضرور ملے گی۔ جو لوگ بیرون ملک سفر کرنا چاہتے ہیں، ٹھیک ہے، ان کے لیے یہ مہینہ جو ہے پریشانیوں کا سبب بنے گا۔ آپ کو بہتر ہے کہ اس مہینے کے اندر پیپر نہ جمع کروائیں، وہ زیادہ ہی بہتر رہے گا آپ کے لیے، ورنہ فراڈ ہونے کے بھی چانس آپ کے ساتھ بہت زیادہ ہیں، اور پیپر ریجیکٹ ہونے کے بھی چانسز جو ہیں وہ بہت زیادہ ہیں۔ بات کرتے ہیں جو میری بچیاں بے اولاد ہیں ان کے لیے، آپ کے لیے مہینہ جو ہے پریشانیوں والا ہوگا۔ اس مہینے کے اندر میڈیسن کے چانس جو ہے اثر بہت کم نظر آ رہا ہے، تو بہتر یہ ہے کہ اپنی زیادہ صحت کے اوپر دھیان دیں۔ میڈیسن کے اوپر زیادہ دھیان دینے کے بجائے اپنی خوراک پر دھیان دیں تو آپ کے لیے زیادہ بہتر رہے گا، کیونکہ خوراک کے اثرات آپ کے اوپر زیادہ بہتر اثر انداز ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ اب بات کرتے ہیں رشتوں کے معاملات کے اندر، تو اس سٹار سے تعلق رکھنے والی جو بچیاں ہیں آپ کی ریشو بہت اچھی آئی ہے ماشاءاللہ۔ 60 سے 70% کی ریشو ہے۔ رشتہ ہونے کے چانس خاندان کے اندر زیادہ ہیں، خاندان کے باہر ہونے کے چانس جو ہیں وہ کم ہیں۔ لڑکوں کی ریشو بھی بہت بری نہیں، ٹھیک ہے، تقریباً 40 سے 50% کے ریشو ہے، اور آپ کے خاندان کے اندر اور باہر ہونے کے چانسز جو ہیں وہ برابر ہے۔ اب بات کرتے ہیں گھریلو معاملات کی، تو گھریلو معاملات کے اندر کوئی خاص نیوز نہیں ہے آپ کے لیے، ایک عام مہینوں کی طرح ہوگا، چھوٹے موٹے معاملات، چھوٹے موٹے لڑائی جھگڑے، ٹھیک ہے، اس کے علاوہ اور کوئی خاص بات نہیں ہے، یعنی کہ نقصان ہونے کے چانس یا کوئی ایسی جس کے اندر گھر کی تباہی ہو، ایسے معاملات تو نہیں ہیں۔ ٹھیک ہے، ایک عام مہینوں کی طرح مہینہ ہوگا، آئے گا اور گزر جائے گا۔ اب بات کرتے ہیں آپ کے سٹار کے صدقے اور پڑھائی کی۔ جی، تو بہترین جو صدقہ ہے 12 کے 12 ستاروں کے لیے ایک جیسا، وہ بتانے لگا ہوں، غور سے سن لیں۔ سب سے پہلے آپ لوگوں نے سوموار والے دن یعنی پیر منڈے والے دن صبح فجر کے وقت آپ لوگوں نے ایک مٹھی لینے ہیں چاول باریک، اس کے بعد ایک مٹھی مسور کی دال، یہ میں نے اس کی تصویر بھی لگا دی۔ اس کے بعد ایک مٹھی چینی لے کر اس کو شاپر میں ڈال کر اچھے سے ہاتھ سے مکس کریں، قبرستان چلے جائیں، اور قبرستان جا کر آپ لوگوں نے اس کا 3 دفعہ یعنی 3 مٹھی ہے تو ہاتھ میں لے کر ایک بار پہلے پھینکنا ہے، تو چھٹا دینے کے بعد آواز دینی کہ میں یہ نبی پاک کے آنے کی خوشی میں دے رہا ہوں، پھر دوبارہ میں نبی پاک کے آنے کی خوشی میں دے رہا ہوں، اور تیسری بار وہ جتنا بھی ہوگا دے کر، ٹھیک ہے۔ تو یاد رکھے گا دینا اور پھینکنا بڑا فرق ہوتا ہے ان چیزوں کا، لفظوں کے سر پہ ساری بات ہوتی ہے، تو دے کر آپ لوگوں نے کہنا ہے کہ میں نبی پاک کے آنے کی خوشی میں دے رہا ہوں۔
ایک دفعہ اس کے یار کی خوشی کر کے دیکھو، میرا رب کرم نہ کرے تب کہنا۔ پھر اس کے بعد آپ لوگوں نے رات کو نوافل ادا کرنے ہیں شکرانے کے، ٹھیک ہے جی۔ رات تقریباً آپ شروع کریں گے 11:30 بجے کے قریب آپ لوگ عشاء کی نماز شروع کریں، ٹھیک ہے۔ 17 رکعت پوری پڑھیے گا۔ بہت سے ایسے لوگوں کے میسج مجھے آتے ہیں کہ جی عشاء کی تو 17 رکعتیں نہیں ہوتی۔ اللہ کے بندے، عشاء کی 17 رکعتیں ہوتی ہیں۔ اگر یقین نہ آئے تو صرف گوگل میں جائیں، جا کر دیکھیں کہ وہاں پر آپ لکھیے گا کہ نماز رکعت، کسی نماز کا ذکر نہ کیجیے، صرف نماز رکعت لکھیے گا، چارٹ آ جائیں گے، اس کے اندر ہر نماز کی رکعتیں۔ اصل میں مولویوں نے موقدہ اور غیر موقدہ کے چکر کے اندر ڈال کر ہم لوگوں کو اتنا پھنسا دیا ہے کہ ہم سنتے چھوڑ دیتے ہیں۔ سوچو کہ جو ہمارا نبی کرتا رہا ہے ہم وہ ہی کرنا چھوڑ دیتے تو میرا رب ہماری کیا مانے گا، ٹھیک ہے۔ تو یاد رکھیے گا کہ موقدہ غیر موقدہ کے چکر میں نہیں پڑھنا، 17 رکعت پوری کی پوری پڑھنی۔ اس کے بعد آپ نے ادا کرنے ہیں نوافل شکرانے کے، ٹھیک ہے۔ وہ آپ کتنے ادا کریں گے؟ صرف اور صرف 6، 2 کر کے، ٹھیک ہے جی۔ اور اس کے اندر کوشش کیجئے گا کہ آپ کے جو نوافل ہیں وہ تقریباً جو ہے وہ 12 بجے کے قریب جا کر ختم ہوں۔ نماز کو اتنے آرام سے پڑھے اور یہ چیز اس طریقے سے کرے۔ نماز گھر پہ پڑھنی ہے آپ لوگوں نے، مسجد میں بھی پڑھ سکتے ہیں، کوئی ایسا مسئلہ نہیں، پر وہاں پر اس وقت آپ کو مسئلہ بنے گا۔ تو نوافل جب آپ ادا کریں گے تو سب سے پہلے جو آپ نوافل ادا کریں گے اس کی نیت بتانے لگا ہوں۔ 2 رکعت نماز نفل شکرانہ بندگی اللہ تعالیٰ کی منہ طرف قبلہ شریف، اللہ اکبر۔ اور آپ لوگ جب یہ نیت کرو گے تو ذہن میں یہ آپ رکھو گے کہ میں رب العزت اس چیز کا شکر ادا کر رہا ہوں کہ میری جو گزری ہوئی زندگی ہے وہ بہت اچھی گزر گئی، میرے مالک میں صرف اس چیز کا شکر ادا کر رہا ہوں۔ تو سوچیں میرا رب جو ہے کتنا کرم کرے گا۔ جو اس حالات میں اگر شکر ادا کرو گے تو اور وہ دے گا تاکہ تم اور شکر ادا کر سکو، ٹھیک ہے۔ تو اپنی زندگی کا روٹین بنا لے۔ اگر آپ لوگ نماز کی پابندی کرتے ہیں تو شکرانے کے نوافل کاروباری لحاظ کے لیے بہت اعلیٰ ہوتے ہیں۔ آپ اس چیز کا اپنی روٹین بنا لیں، یہ آپ نے کرنا ہے۔ اس کے بعد آپ نے لینا ہے 5 ٹانگ گوشت، بڑا لے لیں یا مرغی کا لے لیں، بڑا لیں تو زیادہ بہتر ہے۔ اس کی چھوٹی بوٹی کروانی ہے، بہت بڑی نہ ہو بہت چھوٹی نہ ہو، ٹھیک ہے، اور بون لیس ہو۔ وہ آپ نے لے کر فریزر میں رکھ دینا ہے۔ فریزر میں رکھنے کے بعد رات کو آپ لوگ نے جب عشاء کی نماز کے لیے بیٹھنا ہے اس وقت اس گوشت کو پکڑنا ہے، اپنے روم میں رکھ دینا ہے، جس روم میں آپ سوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ پلیٹ کے اندر ڈال کر، شاپر میں ہی پڑا رہے، اسی شاپر کے اندر آپ نے وہاں پہ رکھنا ہے، فریزر میں رکھنا ہے تاکہ وہ جم جائے۔ اچھا، آپ نے وہاں پر رکھ دینا ہے۔ صبح آپ نے فجر کی نماز ادا کرنی ہے۔ فجر کی نماز ادا کرنے کے بعد آپ نے وہ گوشت لے کر چلے جانا ہے اور جا کر آپ نے وہ کہیں پر جہاں پر پرندوں کا پتہ ہو، قبرستان ہو یا ایسی جگہ پر آپ نے وہ پھینک دینا ہے۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ ساری رات وہ آپ کی جو نیگیٹو انرجی ہے آپ کے گھر کی ہر ایک چیز کو وہ اپنے اندر سوکھتا رہے گا اور صبح آپ کے گھر سے ہر چیز ختم ہو جائے گی۔ دیکھیے گا یہ 2-3 چیزیں کر کے، جو اگر میرے رب نے کرم نہ کیا تو تب کہنا، ٹھیک ہے جی۔ تو ملتے ہیں اگلی ویڈیوز میں، تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے۔ اللہ آپ سب کا حامی و ناصر، میرا رب آپ کے لیے یہ سال بہترین سال بنا دے صدقہ پنجتن پاک کا۔ میرا رب تمام غلطیاں کوتاہیاں معاف کر کے آپ کی ہر ایک پریشانی کو دور فرمائے۔ جس پریشانی میں آپ موجود ہو، میرا رب صدقہ پنجتن پاک، صدقہ حضرت آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا، جو لوگ بھی اپنی غلطیاں کوتاہیاں کی معافی مانگ سکتے ہیں مانگیے گا، یقین مانے میرا رب بڑا کرم کرے گا۔ یہ بڑی اہم رات ہوتی ہے، تو میرا رب آپ کے اوپر بے شمار کرم کرے۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے۔ اللہ آپ سب کا حامی و ناصر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔